انسان کے ساتھ جوڑا. الرحمن علم القرآن، تعلیم آ گئی نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو تعلیم قرآن اور تخلیق انسان یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان آیتوں پر اگر غور کریں، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کی پاور سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان، یہ تخلیق کا ذکر ہے، تخلیق انسان. خلق الانسان من علق. آگے کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بس ان آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا اس امید پر کہ آپ توجہ سے انشاءاللہ بات کو سنو گے اور آپ کو اپنی قدر کا اندازہ ہوگا، آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور فرمائیے گا کہ اللہ نے جب تخلیق کا ذکر کیا، بہت توجہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ نے اس نعمت کو، یہ تخلیق اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا. وہ چاہتا جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کتا اور بلا بنا دیتا. اپنی مشیت سے تو پیدا نہیں ہوا ہے نا، اس کی مشیت سے. وہ چاہتا تو ایک گدھا اور گھوڑا بنا دیتا. وہ اگر چاہتا تو ہم کو انسان بناتا تو کافر اور مشرک بنا دیتا. اس کا احسان در احسان در احسان کہ اس نے ہمیں مخلوق بھی بنایا، اور مخلوق کے اندر وہ مخلوق بنایا جو تمام مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا. تو تخلیق انسان یہ ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کم ہے. سمجھیے گا بات، تخلیق انسان یہ نعمت ہے لیکن یہ کم ہے. یہی وجہ ہے کہ تخلیق انسان کو اللہ نے منسوب کیا کس کی طرف؟ رب کی طرف. قرآن کی آیات پر غور فرمائیے گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو تخلیق انسان کو رب کی طرف منسوب کیا. بات ختم ہو رہی ہے، توجہ بہت رکھیے گا. تخلیق انسان کو محض رب کی طرف منسوب کیا. لیکن ایک اور نعمت تھی. وہ اور نعمت کیا تھی؟ ایک تخلیق انسان، ایک نعمت. دوسری نعمت تعلیم انسان. یہ نعمت تخلیق انسان والی نعمت سے بہت بلند تھی. آ رہی بات سمجھ؟ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ تخلیق انسان کو اللہ نے محض رب کی طرف منسوب کیا. اور جب تعلیم انسان کی نعمت کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق. اب اگلا اقرا سنیے گا، اقرا وربک الاکرم. ربک الاکرم. علماء حضرات موجود ہیں، ہمارے بڑے اساتذہ موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں. میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنا سبق اپنے بڑوں کو سنانے کے لیے کہ غلطی کی اصلاح کریں گے، اور اپنے جیسے طلباء کے لیے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جب تعلیم انسان کو ذکر کیا تو اس کو محض رب کی طرف منسوب نہیں کیا، رب کریم کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ رب اکرم کی طرف منسوب کیا. یہ ہے نقطہ. ایک ہے کریم، ایک ہے اکرم. اور یاد رکھیے گا کہ جس کو تعلیم نصیب ہو جائے، اب تعلیم بھی کون سی، وقت نہیں ہے، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. خلق الرحمن علم القرآن، تو آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی تعلیم. اگر قرآن مجید کی تعلیم کوئی حاصل کرتا ہے، یاد رکھیے اس پر رب کریم کا صرف کرم نہیں ہوگا، بلکہ اس پر رب اکرم کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے. فرق تو سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہے جمیل، ایک ہے جمیل، جمیل کا مطلب جمال والا. ایک ہے اجمل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے.
سب سے بڑھ کر جمال والا، ایک ہے حسین حسن والا، ایک ہے احسن سب سے بڑھ کر حسن والا، ایک ہے رحیم بہت زیادہ رحم والا، ایک ہے ارحم سب سے بڑھ کر رحم کھانے والا۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر اکرم کو سمجھ لیجیے، رب کا صرف کرم نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، رب کا صرف کرم نہیں ہوگا بلکہ رب اکرم اپنی شان کریمی کے ساتھ نہیں بلکہ شان اکرم کے ساتھ کرم فرمائے۔ یاد رکھیے علم اگر ہے تھوڑے سے وقت کے اندر بہت کچھ حاصل کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نکلے تو اپنی اہلیہ کو دیکھا، حضرت جویریہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا اور آپ چلے گئے۔ سورج نکل گیا، چاشت کا وقت آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے دیکھا جویریہ اسی مقام پر، صحیح مسلم کی حدیث، اسی مقام پر اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ نے سوال کیا ماضل بھی فی ھذا المکان، تم جب سے اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو؟ ماضل بھی علی الحال التي فارقتك علیہا، میں نے جس حالت میں چھوڑا تھا کیا اسی حالت میں جب سے اب تک بیٹھی ہوئی ہو اور اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی قالت نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے یہاں بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں اور اجر و ثواب حاصل کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن۔ اے جویریہ، تو نے ذکر و اذکار کر کے، قرآن پڑھ کے، تسبیح و تقدیس اور تحمید و تکبیر بیان کر کے جو اجر اور ثواب کمایا ہے نا، اس سارے اجر و ثواب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میں نے فجر کی نماز کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، ان 4 کلمات کو جو 3 دفعہ کہے ہیں ان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے لوزنتهن، تو میرے وہ 4 کلمات تیری ساری تسبیح و تقدیس سے زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے۔ کیا کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہمارے محترم حسن سربی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے سمن دے دیا کہ ٹائم ختم، جو کچھ سنا اور سنایا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری السلام علیکم۔